مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ آپ جب علماء سے کوئی مسئلہ پوچھیں تو رشتہ داروں کی طرف سے جب رکاوٹ ہونا تو آپ بتا دیں بھائی شریعت کا یہ حکم ہے، جب ہے تو بس ہے، صحیح ہے نا، اب اس پہ بحث نہیں ہے، اب دو رائے ہو نہیں سکتی۔ اللہ کے حکم کو ہماری خواہشات کے حساب سے چینج نہیں کیا جا سکتا، کوئی بھی مسئلہ ہو ہم شریعت کو اپنی خواہشات کے حساب سے ڈھالنا شروع کر دیں۔ بد نظری حرام ہے یا نہیں ہے اسلام میں؟ عورتوں کو بری نیت سے دیکھنا، شہوت کی نیت سے دیکھنا بری چیز ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی، اس میں یہ آپ جتنے بھی ڈپریشن میں ہو، اسٹریس میں ہو، لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بھائی غلط ہے، غلط ہے۔ وہ کیا لگتی ہے آپ کی جس کو آپ اتنے شوق سے دیکھ رہے ہو؟ جو غلط ہے وہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کے لیے نکاح کرو، بیوی لے کر آؤ، اور وہ صحیح ہے وہ صحیح بھی ہے۔ یہ بھی بڑی مصیبت ہے، جو غلط ہے اس کو غلط نہیں کہتے اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے، جو صحیح ہے اس کو بھی غلط کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جو صحیح ہے بھائی وہ کیا ہے؟ بولو نا بھائی، وہ صحیح ہے۔ تو اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے، بہترین، زندہ باد، کیپ اٹ اپ، صحیح ہے نا، اس کو اپریشیٹ کرو، ماشاءاللہ بھائی، ہٹو بچوں۔ تو اسی طرح میرے بھائی اگر کوئی حلال کما رہا ہے، بے شک جتنا زیادہ کما رہا ہے حلال ہے نا، کیپ اٹ اپ، کماؤ بھائی، بہت اچھی بات ہے، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، چاہے تبلیغ والے ہوں، چاہے وہ اب لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، تو بھائی لینڈ کروزر میں گھومنا کون سے مسلک کے عالم کا فتویٰ ہے کہ ناجائز ہے؟ یہ اتنے بڑے بزرگ ہو کے ایسے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، ان کی پگڑی اتنی خوبصورت، ایسا شاہانہ لباس، گھر جا کے دیکھو کیسا لگژری ہے، بھائی کون سی حدیث میں آئے کہ لگژری گھر رکھنا حرام ہے؟ تو یاد رکھو، جیسے اللہ کے حرام کو حلال کرنا حرام ہے، اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی حرام ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی زوجہ سے نکاح کا ارادہ کیا، حضرت زینب۔ عرب کہتے تھے منہ بولا بیٹا ہے تو اس کی بیوی منہ بولی بہو ہو گئی نا، تو اس سے نکاح تھوڑی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں ہے۔ تو جب حلال ہے تو حلال ہے، لوگوں کی پرواہ آپ نے نہیں کرنی، لوگ باتیں بناتے رہیں۔ تو نہ حرام کو حلال کرنا ہے، نہ حلال کو حرام کرنا ہے۔ تو بہت سی چیزیں جائز ہیں اسلام میں، لوگوں کو وہ بھی پسند نہیں آتی، اور خاص طور پر علماء پہ لوگ ایسی چیزوں میں بہت انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ابے یہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، گاڑی میں گھومنا کہاں سے حرام ہے؟ ابے یہ بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں، ہے بھائی؟ ہمارے نبی کے پاس تو جو کی روٹی نہیں تھی، تو اگر نبی کی اس سیرت کو دیکھنا ہے تو پھر تو بھائی گدھے کی سواری اور جو کی روٹی ہے اور ایک وقت کا کھانا ہے، وہ پیون زدہ کپڑے ہیں۔ ایسے مولانا کو تو آج مسجد والے برداشت نہیں کریں گے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عادت کے طور پر ہے، لیکن جن صحابہ کے پاس دولت تھی، ان کا گھر بھی اچھا، ان کی سواری بھی اچھی، ان کے لباس بھی اچھا، ان کو نبی نے ملامت نہیں کی۔ اگر یہ چیز بری ہوتی تو سلیمان علیہ السلام پہ سوٹ کرتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے بڑے پیغمبر تھے، شاہانہ سواری، ایسے خوبصورت تاج تھا حضرت سلیمان علیہ السلام، ایسا تخت تھا کہ ہٹو بچوں، بھائی وہ سادہ کرسی بھی منجی بھی بنوا سکتے تھے نا بادشاہ۔ بھائی سلیمان علیہ السلام یہ بھی کر سکتے تھے کہ جب اپنے دربار میں آتے تو ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی ہوتی، اس پہ بیٹھتے۔ کیا خیال ہے؟ کہتے یہ میرا تخت ہے، میں سادگی کی ترغیب دے رہا ہوں، یہ میرا کیا ہے؟ تخت ہے۔ وہ منجی ہوتی، چوں چوں کی آوازیں آ رہی ہوتی، سادگی تو اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کا تخت ایسا عالی شان، ملکہ سبا نے جب وہ تخت دیکھا تو اس کے چھکے چھوٹ گئے، ہوش اڑ گیا، بھائی ایسا عالی شان اور ایسا لگژری محل بنایا تھا کہ فرش اتنا خوبصورت تھا کہ ملکہ سبا جب فرش پہ چلنے لگی ہے تو اس نے اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ تالاب ہے، یہ پانی ہے۔ انہوں نے کہا پانی نہیں ہے، شیشہ ہے۔ اس دور میں ایسی ٹیکنالوجی، یعنی بڑا لگژری فرش بنایا نا اپنے محل میں، کیا ہو گیا بھائی؟ تو بھائی اگر کوئی لگژری فرش بنانا بری بات ہوتی تو پیغمبر کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ کیسا لگژری فرش بنایا سلیمان علیہ السلام نے کہ ملکہ سبا کہہ رہی بھائی یہ تو پانی ہے۔ انہوں نے کہا پانی نہیں ہے، فرش ہے، پانی جیسا لگ رہا ہے، اتنا خوبصورت۔ تو کتنا سرمایہ خرچ ہوا ہوگا، کتنے پیسے لگے ہوں گے اس پہ۔
تو ملکہ سبا کو تو ہمارے دور کی ہوتی تو فوراً پیچھے ہوتے, آپ تو اللہ کے نیک بندے ہیں ہی نہیں. آپ جب اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ کو تو ایک ٹوٹی پھوٹی منجی پہ ہونا چاہیے جس میں نیچے نوارے, کیا کہتے ہیں اس کو, اس کے رسے لٹک رہے ہوں, اس سے بلی کے بچے کھیل رہے ہوں. کہیں بھی وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے نا, بلی کے بچے کھیل رہے ہوتے. کیا خیال ہے؟ بلکہ چارپائی بھی نہیں ہونی چاہیے, نیچے زمین پہ بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے. اور یہ کیا تاج لگایا ہوا ہے آپ نے, اور یہ دربار اور عالی شان اور ہواؤں میں مسخر. آپ کو تو گدھے کی سواری کرنی چاہیے. اور سمندر سے ہیرے جواہرات آپ جنات کے ذریعے نکلوا رہے ہیں. قرآن میں آتا ہے نا, وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ, جنات کے ذریعے عمارتیں تعمیر کروائے کر. ہو سکتا ہے یہ احرام مصر جنات ہی نے تعمیر کی ہوں, وہ ایسی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کر رہے ہیں, اور نیچے سمندر کی تہ میں جا کے ہیرے جواہر. تو آپ کو ہیرے جواہرات کی ضرورت کیا ہے؟ سادہ زندگی اسلام میں ہے بھائی. بہت زیادہ آپ کو اپنے تخت کو اور تاج کو خوبصورت بنانے کا شوق ہے تو بھائی چمک پٹی خرید لے کہیں سے. کیا خیال ہے بھائی؟ چمک پٹی کسی دکان سے لے لیں, چمکیلی لگتی ہے, رات میں لگا لیا چمک پٹی. یہ ہیرے ڈائمنڈ پتہ ہے کتنا, اس ہر دور میں ڈائمنڈ مہنگا رہا ہے. اتنے سے ڈائمنڈ کروڑوں روپے کے ہوتے ہیں. وہ ڈائمنڈ نکالنے کے لیے جنات کی تشکیل ہو رہی, جاؤ سمندر میں ڈائمنڈ نکال کے لاؤ, ہیرا نکال کے لاؤ. زینت کے طور پہ بھی استعمال کریں گے اور بزنس بھی کریں گے, ٹھیک ہے نا, لے کر آؤ. اور بڑی بڑی عمارتیں. تو یہ اپنی طرف سے بھائی اگر اپنے پیسوں سے کر رہا ہے, ہاں یہ ضرور ہے. اور اپنی آمدن کے اندر اسراف یہ ہے کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دے. پیسے ہیں نہیں اور فرش میں اتنا مہنگا ماربل لگا لیا, اب کھانے کو روٹی. تو جتنا جس کو اللہ نے دیا اس حساب سے وہ لگژری لائف گزار سکتا ہے. ہاں سادگی اسلام میں ترغیب ہے اس کی. تو سادگی میں دیکھو 3 چیزیں ہوتی ہیں, بس یہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. ایک ہوتی ہے ضرورت, ایک ہوتی ہے آسائش, اور ایک ہوتی ہے آرائش. یہ 3 درجات ہیں. جیسے آپ نے رہنا ہے تو ضرورت تو اس میں ہے, ضرورت اس سے بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ رات کے وقت کوئی خیمہ لگائیں اور کہیں سے کمبل ادھار لے کے سو جائے کریں اس میں. ضرورت تو پوری ہو جائے گی نا, بارش ہوئی تو اوپر چھپڑا ہوگا. یا مٹی کا گھر ہو یا چھوٹا سا معمولی سا گھر ہو جس میں بقدر ضرورت گیس بجلی کا روشنی کا انتظام ہو, یہ ضرورت ہے. آسائش کیا ہے کہ بھائی وہ آسائش کہتے ہیں آرام. آرام اس میں ہے کہ گھر ایسا بنا ہوا ہو کہ اس کو بار بار صاف نہ کرنا پڑے, واش روم کا انتظام ذرا اچھا ہو, کچن تمیز کا بولو بھائی بنا ہوا ہو. تو آسائش ہے بھائی, رہ تو لیں گے لیکن آرام سے رہ لیں گے, ٹینشن نہیں ہوگی. اور ایک اس سے اوپر کہتے ہیں آرائش. آرائش کا مطلب یہ کہ وہ ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہوں آسانی کے ساتھ, اور دیکھنے میں لگے بھی لش پش. دیکھنے میں کیا لگے, لش بھی لگے اور پش بھی لگے. سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے یہ جو میں نے مثال دی ہے نا, یہ جو میں نے ابھی مثال دے رہی ہوں, لش اور پش کا جو لفظ میں نے استعمال کیا, یہ آرائش ہے. یعنی کلام میں کیا پیدا کر دیا, ایک حسن پیدا. حالانکہ جو مثال جو تھی نا وہ تو اس سے بھی پوری ہو جاتی کہ بس میں یوں کہوں کہ بھائی دیکھنے میں اچھا لگے, لیکن لش پش کہہ کے اس کو لش پش ہی بنا دیا ہم نے. تو اس کو کہتے ہیں آرائش. تو آرائش بھی جائز ہے, چھچھور بنانا ہو ٹھیک ہے. کیا آپ نے وہ اپنی گاڑی پہ کلر ایسا کروایا کہ گولے گنڈے کی دکان بنا دیا پورا اس کو. بعض لوگوں کے گھر میں جاؤ تو لگتا ہے گولے گنڈے کی دکان ہے. یہ پھر چھچھور پنا. چھچھور پنے کا مطلب آج کل لوگوں میں ایک چیز آ رہی ہے, کمرے کی اس دیوار کا کلر کچھ اور ہے, اس کا کلر کچھ اور ہے, اس کا کلر کچھ اور. ابے کیا کر رہے ہو, یہ کوئی زینت تھوڑی ہے, یہ تو آپ کے امیچور ہونے کی دلیل ہے. یہ چیز یہ سادگی کے خلاف ہے. جائز یہ بھی ہے, آپ چاہے پورا گولا گنڈے بنا دیں اس کے اوپر, جائز ہے, ناجائز نہیں ہے. لیکن یہ شریعت کا جو مزاج ہے نا سادگی, اس کے خلاف ہے. یہ کہ نیلے پیلے کلر کیے ہوئے آپ نے, ہر کمرے کا کلر, بھائی ایک کلر کرو, بہت زیادہ ہو گیا. ڈرائنگ روم میں ایک تھوڑا سا چینج کر دو, نیلے پیلے وہ تکیے ایسے ایسے ہیں گلابی کلر کے ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز سادگی کے کیا ہے, خلاف ہے. تو خیر یہ موضوع بہت طویل ہے. تو اسراف اور بے دینی جب ہوگی جب اپنی آمدن سے زیادہ, آپ کے اتنی آمدن ہے نہیں اور آپ اتنا لگژری گھر بنا لیا, آپ نے کھانے کو روٹی نہیں مل رہی اور آپ نے ایسا لگژری گھر بنا کے خوش ہو رہے ہیں. بھائی اپنی اوقات کے حساب سے بنا لو جتنا اللہ نے دیا ہے. تو حلال کو حرام سمجھنا بھی میرے بھائی کیا ہے, تو یہ بھی شریعت میں تبدیلی کہلائے گی.
جو زینت جائز ہے وہ جائز ہے, جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے. تو ہمیں اس پہ حدود میں رہنا ہے, اخپل طریقے سے شریعت کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے ہم نے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہی مطلب ہے ودوا لو تدہنوا فیدہنون, کہ آپ کو تبدیلی کریں ہم بھی کریں. تو بھائی تبدیلی شریعت میں چینجنگ نہیں ہو سکتی, جو جیسا بنا دیا اللہ نے ویسا ہی رہے.